بتائیے گا کہ یہ جو بار بار ذکر ہو رہا تھا کہ 4 بجے کی اگر ڈیڈ لائن گزر جائے گی تو گورنر صاحب جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر کو، تو سر ابھی تک کوئی ایسی اطلاع سامنے نہیں آئی، کیا ابھی آپ لوگ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ فائنل فیصلہ نہیں ہوا؟ واٹ از دا سچویشن؟ جی میرے خیال میں قانونی مشاورت اس پہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پہلے یہی خیال تھا کہ آئین کے مطابق اگر گورنر نے کال کیا ہے، کہا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے، اور اگر ان کے پاس ووٹ ہوں گے تو وہ چلتے رہیں گے جیسا کہ معاملہ ہے، اور پھر 7-8 دن کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا ہوگا، اور اگر ان کے پاس ووٹ نہیں ہوں گے تو پھر ان کو کوئی حق نہیں رہ جائے گا اسمبلی کو یا اس صوبے کو چلانے کا۔ تو یہ معاملات تھے جو ہمارے سامنے تھے۔ اب کرائسس اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ کل انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے جو سیشن تھا وہ بھی نہیں بلایا اور ووٹ آف کانفیڈنس بھی نہیں لیا۔ تو میرے خیال میں اب قانونی مشاورت کی جا رہی ہے، بیکاز ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو یا قانون کو بس طاق پہ رکھتے ہیں اور کہیں میری مرضی۔ یہ ذرا مشکل ہے، تو اس پہ غور کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ڈیلیکٹ معاملہ ہے اور غور و غوص کے بعد ہی اس پہ عمل اٹھانا چاہیے۔ تو تمام آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ رہنمائی کر رہے ہیں اور بہت جلد اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیا جائے گا۔ بالکل صحیح جی ڈاکٹر صاحب، تو ہم پھر یہ سمجھیں کہ ابھی تک جو آپ کے کالیگز جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے رہے کہ جی ڈی نوٹیفائی کر دیں گے امیڈیٹلی، یا یہاں تک بات کی گئی کہ چیف منسٹر ہاؤس کو سیل کر دیں گے، تو وہ سر صرف کیا کہتے ہیں اس کو پبلک پوسچرنگ تھی، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو ہم نے قانونی مشاورت ہی مکمل نہیں کی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا جی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ابھی آپ نے سامنے رکھی ہیں، جو رانا صاحب نے کہا ہے، اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں ان پہ اس وقت تمام ماہرین بیٹھے غور کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں اور کیا انسٹرومنٹس استعمال کیے جائیں گے اگر ہم نے پنجاب کے صوبے کو چلانا ہے۔ تو اس پہ غور کیا جا رہا ہے اور بہت جلد اس کا جو نتیجہ نکلے گا آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور کچھ نہیں ہوگا اور ابھی ہم صرف پوسچرنگ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بھی اب بات پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے کی گئی کہ جو پی ایم ایل کیو کے ایم پی ایز ہیں ان میں سے 6 آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسری طرف پی ایم ایل کیو کا ذکر کریں، وہ کہتے ہیں ہم نے میٹنگ بھی بلا لی، 10 کے 10 ایم پی ایز وہاں موجود تھے۔ تو سر یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیا آپ لوگوں کی طرف سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نمبرز کے بارے میں، یا پرویز الہی صاحب کو بھی معلوم نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، آپ پرویز الہی صاحب کی اپنے بیانات جو ہیں ان کو ذرا تجزیہ کر لیں تو آپ کو تمام جواب مل جائیں گے۔ ایک دن انہوں نے ایک دن پہلے 2 دن پہلے تک وہ بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پھر وہ جب سٹیج پہ بیٹھے تھے ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں جو زبان عمران خان اور پی ٹی آئی کے متعلق استعمال کی اور جو القابات دیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب یہ دراڑیں اتنی ویزیبل ہو جائیں تو ان کی پارٹی کے اراکین جو ہیں انہیں بھی تو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اپنی تمام سیاسی جو ان کی لیگیسی ہے اسے کھو رہے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح حملہ آور ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی عمران خان صاحب نے پرویز الہی کے جواب میں کہا کہ ان کی اپنی پارٹی، ہماری اپنی پارٹی، ان کی اپنی مرضی، ہماری اپنی مرضی۔ اب ایک طرف پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسی بات کریں گے تو میں سب سے پہلے بولوں گا اور پھر میری پارٹی بولے گی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بھائی اپنی پارٹی، جو جی میں آتا کرو، ہم اپنی مرضی کریں گے۔ تو یہ تمام دراڑیں بلکہ شگاف جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ جنہیں سیاست جن نے کی ہے اور جو آنے والے وقت میں سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ انگزائٹی کا شکار ہیں، وہ یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات تو نہیں ہوگی اگر وہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کسی ایک سٹیبل ڈسپنسیشن میں، کسی سٹیبل سٹرکچر میں آنا چاہتے ہیں۔